نالے کے قریب بہاولپور کے ایک خاندان نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی جوان بہو تھی۔ بڑے میاں تو خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہتے تھے، لیکن ساس اور بہو میں بات بات پر بڑی طویل لڑائی ہوا کرتی تھی۔ لڑائی میں ہار اکثر بہو کی ہوتی تھی، اور ہر شکست کے بعد وہ روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور ساس سے کہتی تھی، اچھا تم نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لو، میں ابھی جا کر طواف کرتی ہوں اور اللہ میاں کے پاس اپنی فریاد پہنچاتی ہوں۔ یہ دھمکی سنتے ہی اس کی ساس فوراً نرم ہو جاتی تھی اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی رجاحت سے کہتی تھی، نہ بیٹی نہ، تو میری بیٹی ہے، ایسی غلطی نہ کرنا، خواہ مخواہ کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا، طواف میں جو منہ سے نکل جائے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ ڈرامہ رات دن میں کئی بار ہوتا تھا۔ ایک روز بڑی شدید گرمی تھی۔ دوپہر کے وقت اچانک آندھی آئی اور خوب تیز بارش ہونے لگی۔ نالے کے کنارے مقیم حاجیوں کا سامان کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ اب ساس اور بہو میں بڑی سخت چک چک ہونے لگی۔ غصے میں آ کر ساس نے بہو کو چوٹی سے پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، آج صبح طواف میں یہ حرام زادی کہہ رہی تھی، اللہ میاں بڑی گرمی ہے، اللہ میاں بڑی گرمی ہے، اللہ میاں بارش، اللہ میاں بارش۔ ارے کالے منہ والی، تمہیں پتہ نہیں یہاں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لے اب بارش کا مزہ چکھ۔ اب یہ سامان تیرا باپ آ کے سکھائے گا۔ اس خاندان سے ذرا ہٹ کر ایک جوان جوڑے کا بسیرا تھا۔ یہ میاں بیوی بے اولاد تھے اور بچے کی آرزو لے کر حج کرنے آئے تھے۔ اپنا پہلا طواف کر کے یہ واپس آئے تو بڑی بیوی نے بڑے وثوق سے کہا کہ اب ان کی مراد ضرور پوری ہو جائے گی، کیونکہ طواف کے دوران اس نے اللہ تعالیٰ سے بچہ کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگا۔ لڑکا مانگا تھا یا صرف بچہ مانگا تھا؟ خاوند نے وکیلوں کی طرح جرا شروع کر دی۔ لڑکے کی بات تو میں نے کوئی نہیں کی، فقط بچہ مانگنے کی دعا کرتی رہی، بیوی نے جواب دیا۔ رہی نا اونت کی اونت، خاوند نے بگڑ کر کہا، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو وہ لڑکا دے دے، چاہے تو لڑکی دے دے، اب وہ تجھ سے پوچھنے تھوڑی آئے گا۔ اس وقت لڑکے کی شرط لگا دیتی تو لڑکا ہی ملتا، یہاں کی دعا کبھی نامنظور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر بیچاری بیوی کف افسوس ملنے لگی، پھر چہک کر بولی، کوئی بات نہیں، تم کچھ فکر نہ کرو، ابھی بہت سے طواف باقی ہیں، اگلی بار میں اپنے خداوند کو لڑکے کے لیے راضی کر لوں گی۔ ان سیدھے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر راسخ تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کوتور کی چوٹی پر پہنچ جاتے تھے اور اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز کر کے نفس مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ ان سب کی حق و یقین کی دولت حاصل تھی۔ وہ بڑی بے تکلفی سے اپنی فرمائشیں رب کعبہ کے حضور پیش کر کے کھٹاکھٹ قبولیت کی مہر لگوا لیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مجھے اپنی نمازیں، اپنے طواف، اپنی دعائیں بے حد سطحی اور کھوکھلی اور بے جان اور جعلی اور نقلی اور فرضی نظر آنے لگیں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس لڑاکا ساس اور بہو، اس نوجوان کی بے اولاد بیوی کے پاؤں کی خاک کے تبرک کے طور پر اپنے سر پر ڈالوں، تاکہ کسی طرح مجھے بھی ان کے یقین محکم کا ایک چھوٹا سا ذرہ نصیب ہو۔ منع کے لیے روانگی کا دن مقرر ہوتے ہی مجھے شدید لرزہ کے ساتھ بخار آنے لگا اور ساتھ بڑے زور کی نکسیر چلنے لگی۔ میری علالت کی خبر سن کر مولم عبدالرزاق محبوب بنفس نفیس نالے کے کنارے آیا اور میری نبض دیکھ کر بولا کہ منع اور عرفات میں بڑی سخت گرمی ہوگی، اس حالت میں وہ مجھے اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جا سکتا۔ دوسرے حاجیوں کو اس نے تاکید کی کہ نماز فجر کے فوراً بعد وہ بس پر سوار ہونے کے لیے اس کے ڈیرا کے سامنے جمع ہو جائیں۔ مولم کا حکم سن کر میرے بعض ساتھیوں نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ بعض نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ حج پھر کبھی نصیب ہو جائے گا۔ بعض نے تصافانہ سر ہلایا اور خاموش رہے، لیکن بہاولپور کی بہو کی لڑاکا ساس کڑک کر بولی، تم جوان آدمی ہو، یہاں ڈیری ڈھا کر لمبے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ جاؤ، اٹھ کے جاؤ اور طواف کرو۔ اللہ میاں یہاں تک لایا ہے تو اب خالی ہاتھ واپس بھیجتے اسے شرم نہ آئے گی؟ میں اٹھ کر چلنے لگا تو چلا نہ جاتا تھا، نکاحت کے مارے میرا برا حال تھا۔ یہ دیکھ کر اس بے اولاد بیوی کا جوان سال میاں اٹھ کر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا،
آؤ میں تمہیں طواف کرا لاتا ہوں۔ مطاف میں بڑا ہجوم تھا، لیکن اس نوجوان نے بڑی محنت سے سہارا دے کر مجھے طواف کروایا، ساتھ ہی بلند آواز سے میرے لیے دعا بھی مانگنا جاتا تھا۔ اس دعا اور طواف نے میری ہمت بندھائی، اور اس کے بعد میں نے خود ہی کئی طواف اور بھی کیے۔ صبح سویرے میں بھی تازہ دم تھا، اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ معلم صاحب کے ڈیرے جا پہنچا۔ وہاں جا کر صرف ایک بس کھڑی تھی جو سواریوں سے اٹاٹ بھری ہوئی تھی۔ چھت پر بھی لوگ سوار تھے اور تل رکھنے کو جگہ باقی نہ رہی تھی۔ بس کے ارد گرد 60-70 حاجیوں کا ہجوم تھا۔ معلم کا بیٹا انہیں سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے انتظام میں تو 2-3 بسوں کا کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اب تک صرف ایک بس میسر آئی ہے۔ اب جو لوگ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر سکتے ہیں وہ ٹیکسی تلاش کر لیں، باقی حضرات پیدل منا کو روانہ ہو جائیں۔ یہ سن کر نالہ کے کنارے میرے ساتھی ہنسی خوشی پیدل چل پڑے، میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ شہر سے نکل کر جب کھلی سڑک پر آئے تو احرام پوش مخلوق کا ایک جمع غفیر سیلاب کی لہروں کی طرح منا کی طرف بے پا پیادہ رواں دواں تھا۔